بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق، حکیم، عالم اور فقیہ کوئی واقعہ لکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سند ہوتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو میں بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کروں گا۔ دارا شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائیں۔ جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مسلح پیش کیا۔ دارا شکوہ نے ازراہ ادب کہا، جی نہیں، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مسلح تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کچھ عرصہ کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بھی کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور کہا، جی آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے ازراہ ادب کہا، میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بیٹھیے۔ جب دوبارہ کہا کہ بیٹھیے تو وہ ان کے مسلح پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی، تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے لگے، حضرت تخت تو مل گیا اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تو پتا ہی نہ تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں۔ چونکہ صحبت یافتہ تھے اس لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ امامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلے دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ امامہ میرے سر پر رکھ دیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں، امامہ رکھ دیجیے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے امامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر کے سر پر رکھ دیا۔ آگے چل کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہت ملی اور انہوں نے ہندوستان پر 51 سال تک کامیاب حکومت کی۔ تو اللہ والوں کی دعا میں بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔